بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ یہ اللہ کے بہت بڑے مقرب اور مستجاب الدعوات ولی گزرے ہیں۔ اللہ کے مقبول ولیوں کی فہرست میں آپ کا نام آتا ہے۔ حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ یہ توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے، ہر وقت شراب کی لعنت اور شراب کی نحوست میں مبتلا رہتے۔ حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ کا توبہ کرنے کا واقعہ بڑا ہی حیران کن ہے، روح پرور یہ واقعہ ہے۔ حضرت بشر حافی ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ کو راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا اور اس ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، تعظیماً ادباً اس کو چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا، اس کو خوشبودار کیا، اس کو عطر لگا کے معطر کیا اور ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ شام ڈھلی، رات ہوئی تو رات کے وقت کسی بزرگ نے خواب میں سنا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرے بشر حافی کو یہ پیغام دے دو، میرے بشر حافی کو یہ سندیسہ دے دو کہ اے بشر حافی، تو نے میرے نام کو معطر کیا ہے، میرے نام کو خوشبودار کیا ہے، جا ہم تیرے دل کو خوشبودار کرتے ہیں، تو نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، جا ہم تیری بخشش فرماتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں سوچنے لگا کہ بشر حافی جو فاسق اور فاجر شخص ہے، جو ایک شرابی شخص ہے، زمانے کا جو ہے نا وہ ایک شرابی ہے، تو اللہ نے اس کی کیسے بخشش کر دی ہے، اللہ نے اس کی کیسے توبہ قبول کر لی ہے۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور پھر سو گیا۔ جب میری آنکھ لگی تو وہی آواز، وہی الفاظ اور وہی پیغام کہ جاؤ میرے بشر حافی سے جا کر کہہ دو کہ اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ تیسری مرتبہ بھی میرے ساتھ یہی ہوا۔ میں اٹھا، بشر حافی کے میخانے کی طرف بڑا، دستک دی، پتہ چلا کہ بشر حافی اپنی شرابیوں کی محفل میں بیٹھا ہے، شراب پی رہا ہے۔ جب میں ان شرابیوں کی محفل میں پہنچا تو پتہ چلا کہ بشر حافی بے ہوش پڑا ہے، شراب کی مدہوشی کی وجہ سے وہ بے ہوش پڑا ہے۔ تو میں نے اس کے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ بشر حافی سے کہہ دو کہ ایک بزرگ آیا ہے، کسی کا سندیسہ لے کر آیا ہے، پیغام لے کر آیا ہے۔ جب اس کے ساتھیوں نے جا کر بشر حافی سے یہ کہا، بشر حافی کے کانوں کے پردوں سے جب یہ لفظ ٹکرائے تو آپ تڑپ کر اٹھ بیٹھے۔ آپ کہنے لگے کہ جاؤ اس بزرگ سے پوچھو کہ کس کا سندیسہ اور کس کا پیغام لے کر آیا ہے۔ جب اس بزرگ سے پوچھا گیا تو بزرگ نے کہا کہ بشر حافی سے کہہ دو کہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، پیغام الہی لے کر آیا ہوں، اللہ کا سندیسہ لے کر آیا ہوں بشر حافی کے نام۔ جب بشر حافی کو بتایا گیا تو آپ تڑپ گئے، آپ اٹھے اور اس بزرگ کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب بزرگ کے پاس پہنچے تو بزرگ کہنے لگا بشر حافی مبارک ہو، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بشر حافی کے چہرے پر خوشی کے آثار آتے ہیں۔ بشر حافی کہنے لگا جلدی کرو، بتاؤ اللہ کیا کہتا ہے، میرے نام، میں گناہ گار کے نام اللہ کا کیا سندیسہ آیا ہے، جلدی کرو مجھے بتاؤ، دیر نہ کرو۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بشر حافی مبارک ہو، اللہ کہتا ہے کہ بشر حافی سے جا کر کہہ دو کہ بشر حافی نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، ادباً میرے نام کو چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا، اس کو خوشبودار کیا۔ ہم اسی وجہ سے بشر حافی کے اسی خوبصورت عمل کی وجہ سے ہم بشر حافی کی مغفرت کرتے ہیں۔ بشر حافی نے میرے نام کو خوشبودار کیا ہے، جاؤ ہم بشر حافی کے دل کو خوشبودار کرتے ہیں۔ بشر حافی نے بزرگ کے جب یہ لفظ سنے تو جھوم گئے، آپ کی زبان سے فی الفور توبہ کے کلمات جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ حضرت بشر حافی پھر پوری زندگی اللہ کی یاد میں رہے، پھر پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں مستغرق رہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں بھی توبۃ النصوح نصیب فرمائے۔
ہمیں توبہ کی دولت سے نوازے اور توبہ کا نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔